بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 322 ملاحظہ فرمائیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ہمارے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا۔ چند لمحوں بعد ہم ایک دوسرے کے پہلو سے گزرنے والے تھے اور اسی وقت میری نگاہ ایمبولینس کی پیسنجر سیٹ پر پڑ گئی اور وہیں چپک کر رہ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر مجھے اپنے وجود میں زلزلے کے آثار محسوس ہوئے۔ میں نے اسے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شعیب ہوری کا قابل اعتماد نائب کبیر شاہ عرف شاہ جی تھا۔ مجھے اپنے بدن پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاہ جی کا لاہور کے گرد و نواح سے دور کا بھی تعلق واسطہ نہیں تھا اور وہ ایک ایمبولینس کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر سید پور سے لاہور کی جانب آ رہا تھا۔ یہ حیرت انگیز کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل یقین بات بھی تھی۔ وہ سید پور سے نہیں بلکہ رکھاں والی سے آ رہا تھا۔ میرے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ میں نے چھٹی اس کی اس پکار کو فوراً سے پیشتر سمجھ لیا۔ اسی وقت دونوں گاڑیاں پہلو بہ پہلو آ گئیں اور بے ساختہ میری نگاہ ایمبولینس کے پچھلے حصے کی جانب اٹھ گئی۔ وہاں اسٹریچر پر کوئی لیٹا تھا۔ یقینی طور پر یہ وہی شخص تھا جسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچایا جا رہا تھا۔ میرے بدن کا سارا خون دل میں جمع ہو گیا اور دل نے پوری شدت سے دھڑ کر کہا، یہ میری رگے جاں ساحل ہے۔ میں نے ہر قسم کی احتیاط اور مسئلیت کو بالائے طاق رکھ کر جسم و جاں کی ساری توانائی صرف کر کے بریک پیڈل پر پیر دبا دیا۔ ہائی روف میں زلزلے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ ایک فوری جھٹکا کھا کر رک گئی۔ ریڈل پلائی ٹائروں کی گرفت ایسی مضبوط ہوتی ہے گاڑی کو روڈ پر باندھ کر رکھ دیتی ہے۔ ان نازک لمحات میں صدف نے خاصی ہوش مندی اور خاطر دماغی کا ثبوت دیا۔ میں نے جیسے میکانیکی انداز میں بریک لگائے اس نے بے اختیار اپنے دونوں بازو سامنے پھیلائے اور ڈیش بورڈ کا سہارا لے کر خود کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ممکن ہے یہ اس کا غیر ارادی عمل ہو، بہرحال وہ شدید زخمی ہونے سے محفوظ رہی۔ اس کی احتیاطی جنبش نے مفید کام کر دکھایا۔ ہائی روف آنن فانن رکی تو اس کا انجن خاموش ہو گیا۔ اصولی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انجن کو دوبارہ بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن میری یہ کوشش ناکام رہی۔ دوسری تیسری کوشش میں ناکام ہونے کے بعد میں نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس وقت مجھ پر ایک عجیب وحشت سوار تھی۔ میرے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، سائل لمحہ بلمحہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں اپنے اندر اس سوال پر دھیان دینے کے لیے مجبور تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا تو صدف نے جھنجھلائی ہوئے لہجے میں کہا، وجدان تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ سائل کو لے گئے، میں نے بے خودی کے عالم میں کہا۔ صدف اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر ہائی روف سے نیچے اتر آئی اور حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، تم کس سائل کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ آئی ایس میں اسٹریچر پر تھی۔ میرے لہجے میں جنون کی آمیزش تھی۔ کبیر شاہ اسے کہیں لے جا رہا ہے، مجھے پہلی فرصت میں سائل تک پہنچنا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے ہائی روف کی باڑی پر ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ تم نے بھی اسی وقت دھوکہ دینا تھا، میں نے زہریلے انداز میں کہا اور اچانک پلٹ کر اس سمت دوڑا جدھر گاڑی ٹویوٹا ہائی ایس گئی تھی۔ یہ میرا ایک اضطراری عمل تھا۔ سائل کے خیال نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا۔ میں چاہے جتنی بھی تیز رفتاری سے کیوں نہ دوڑتا ہائی ایس کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں جنونی لمحات میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ میرے بس میں نہیں تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت نے مجھے اپنی انگلی کے اشارے پر نشا رکھا ہے۔ میں ہر صورت میں ساحل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے اگم میں صدف کی سرسراتی آواز سنائی دی، وجدان تمہارا پاگل پن میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ اپنی باتوں کی اقسام گنوانے اور بتانے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں صدف کی سنی انسنی کرتے اندھا دھند دوڑتا چلا گیا۔ اس وقت میری سوچ ایک نقطے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی اور وہ نقطہ تھا ساحل۔ صدف کی طرح بعض لوگ میری حرکات کو پاگل پن کے کھاتے میں ڈال رہے ہوں گے لیکن اس وقت میں جو کچھ بھی کر رہا تھا، اصراری انداز میں مجھ سے جو بھی سرزد ہو رہا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا کوئی مضبوط جذبہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں ساحل کا تعاقب کروں۔ اگر آج مجھے تاخیر ہوگی تو پھر میں زندگی کبھی اسے حاصل نہیں کر سکوں گا۔ وہ مجھ سے اتنی دور چلی جائے گی جہاں شاید میری سوچ بھی نہ پہنچ سکے۔ بعض اوقات انسان کے اندر اتنا طاقتور جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اس جذبے کے زیر اثر انسان بڑی سے بڑی قوت سے بھی ٹکرا جاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ ایمبولینس کے عقبی حصے میں میں نے ایک اسٹریچر رکھا دیکھا تھا جو سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹریچر پر لیٹا ہوا شخص چادر کے نیچے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میرے دل کی دھڑکن بار بار مجھے یقین دلا رہی تھی کہ اس اسٹریچر پر ساحل ہے، ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سفید ایمبولینس گرد و غبار کے طوفان میں میری نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے مخصوص سائرن کی آواز معدوم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا وہ بہت دور نکل گئی تھی۔ اس احساس نے مجھے حد درجہ تکلیف پہنچائی کہ میں دوڑ کر اس ایمبولینس تک نہیں پہنچ سکتا تو کیا میں ساحل کو نہیں پا سکوں گا؟ اس سوال نے مجھے سرتاپا لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے ساحل کی جدائی میں پہلے ہی بہت تکلیف اٹھائی تھی۔ لاتعداد نامہربان لمحات ہمارے درمیان خائل ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے کئی بے قرار شامیں اور بے کیف صبح اس کے بغیر گزاری تھی۔ میرے قدم یک بہ یک رک گئے اور میں حقیقت پسندانہ انداز میں ایک عملی انسان کی طرح ساحل کے بارے میں سوچنے لگا۔
میں نے ایمبولینس کی پیسنجر سیٹ پر کبیر شاہ کو بیٹھے دیکھا اور میرے دل میں یہ احساس جاگا تھا کہ وہ رکھاں والی سے آ رہا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایمبولینس والوں نے ایک لمحے کے لیے بھی گاڑی روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کبیر شاہ اور شاہ جی نے مجھ پر توجہ نہیں دی تھی، یقینی طور پر اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ کبیر شاہ میرے دشمن جان شعیب غوری کا دست راز تھا، اگر اس نے ہائی روف میں مجھے دیکھ لیا ہوتا تو وہ رکے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی، خوفناک بریک کی آواز نے بھی انہیں ہماری طرف متوجہ نہیں کیا، شاید وہ کسی ایمرجنسی میں بھاگے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اسی سوچ بچار میں پلٹ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر مجھے صدف اپنی سمت آتی دکھائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں 2 بیگز بھی اٹھا رکھے تھے، یہ یقیناً وہی بیگز تھے جو ہائی روف کی عقبی نشست پر رکھے ہوئے تھے۔ صدف نے بیگز اپنے ساتھ لا کر عقل مندی کا ثبوت دیا، ہائی روف کسی خرابی یا پھر ہماری ناواقفیت کے باعث ہمارے کام کی نہیں رہی تھی۔ ہمیں لاہور کی جانب جانے کے لیے کسی اور سواری کا بندوبست کرنا تھا اور جلد از جلد کرنا تھا۔ صدف کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں سفید ایمبولینس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس گاڑی کا نمبر میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا، 1369۔ میں نے نمبر زیر لب دہرایا، پھر لوگو میری یاداشت میں چمکنے لگا۔ جو میں نے اس ایمبولینس کی باڑی پر بنا دیکھا تھا وہ ایک معروف پرائیویٹ ہاسپٹل کا مخصوص لوگو تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ ہاسپٹل نیو کیمپس کے علاقے میں واقع تھا۔ اس وقت مجھے اپنی مضبوط یاداشت اور قوت مشاہدہ پر از حد مسرت ہوئی۔ میں ہاسپٹل کے مخصوص لوگو اور ایمبولینس کے نمبر کے ذریعے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ ایمبولینس نے میری ساحل کو کہاں پہنچایا تھا۔ غالب امکان اسی بات کا تھا کہ اسے مذکورہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچایا ہوگا۔ پھر میرا دھیان ایمبولینس میں موجود افراد کی جانب چلا گیا۔ ڈرائیور اور کبیر شاہ کے علاوہ گاڑی کے پچھلے حصے میں بھی 2 افراد موجود تھے۔ میں ان کی عمروں یا حلیوں کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ میں نے ان کی لمحاتی جھلک دیکھی تھی۔ ان نازک ساتھوں میں میرا قلب و جگر ساحل کے خیال کے زیر اثر تھا اور بے اختیار میں نے بریک لگا دیے۔ صدف قریب پہنچ کر وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری اس اضطراری عمل نے اسے بھکلا کر رکھ دیا۔ اس کا الجھنا غلط نہیں تھا۔ میرے چہرے پر نظریں جما کر اس نے کہا، وجدان، کیا میں تمہارا اسے کوئی بھیانک مذاق سمجھوں؟ نہیں۔ میرے لہجے کی قطعیت نے اسے چونکا دیا۔ میں نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا، یہ مذاق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک سنگین حقیقت ہے۔ میں نے سید پور کی جانب سڑک پر دور تک نگاہ دوڑائی۔ مجھے کسی سواری کی تلاش تھی تاکہ جلد از جلد سفید ایمبولینس کا تعاقب کر سکوں۔ صدف نے میری کیفیت سے یہ تو بھانپ لیا کہ میں حد درجہ سنجیدہ ہوں، لیکن وہ میرے حالات اور عزائم کو کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھی۔ چنانچہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ ساحل کون ہے جس کے لیے تم اتنے بے اختیار ہو رہے ہو؟ ساحل، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری رگیں چاہ ہے۔ ہوا میری آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ ان لمحات میں ایسا بے خود کیوں کر ہو گیا تھا۔ میں نے صدف کے سامنے اعتراف محبت میں کوئی جھجک محسوس کی تھی اور نہ ہی کسی مصلحت کی آڑ لینے کی کوشش کی، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ صدف میرے لیے اپنے دل میں کس قسم کے جذبات رکھتی ہے۔ ساحل سے اظہار تعلق میرے دل کی زبان تھی اور دل کی زبان مصلحت کوش نہیں ہوتی، وہ سچ بولنے کے لیے کسی آڑ کا سہارا نہیں لیتی، اور سچ یہ تھا کہ ساحل میرے لیے پوری زندگی سے زیادہ اہم ہو چکی تھی۔ میں اپنے جذبات کی پردہ پوشی کس طرح کرتا؟ میرے انکشاف نے صدف کو ایک شدید جھٹکا پہنچایا اور وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، تو یہ تمہارا دل کا معاملہ ہے؟ صدف کے الفاظ میں پوشیدہ چھناکا بڑی وداعت کے ساتھ میری سماعت تک پہنچا تھا۔ میں نے محسوس کیا اس کے اندر کوئی کانچ محل مسمار ہوا، جس کی مہلک کرچیوں نے اس کے اندر کو لہو لوہان کر کے رکھ دیا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے ہویدہ تھے۔ میں ان لمحات میں صدف کی دل جوئی کا سامان کرنے سے قاصر تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ میں نے سرے دست اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کسی سواری کی تلاش میں میری نگاہ بل کھاتی کچی پکی سڑک کو ناپنے لگی۔ اسی لمحے سید پور کی جانب سے اٹھنے والا گرد و غبار کے ایک طوفان میری نظر میں آ گیا۔ کوئی ہیوی گاڑی بڑی تیزی سے ہماری جانب آ رہی تھی۔ وہ گاڑی میرے لیے کسی امید کی کرن کی مانند تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے روکنے کی کوشش کروں گا اور ہر ممکن طور پر اسے لاہور کی طرف لے کر جاؤں گا۔ صدف نے بھی دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ لیا۔ وہ میرے نزدیک آ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ دوڑائی اور مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا چہرہ غم و اندوہ کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ بڑی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہی تھا یہاں تو اس نے ساحل کے حوالے سے انکشاف کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، یا پھر وہ قیامت کا ضبط رکھتی تھی۔ دوسری بات ہی درست لگتی تھی، کیونکہ اگر اس نے ساحل کے معاملے کو نظر انداز کیا ہوتا تو پھر اس کے چہرے پر دکھ کے آثار نمودار نہ ہوتے۔ میں فوری طور پر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ سب کچھ پی گئی تھی، چاہے وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ میں اس کی مضبوط قوت ارادی کا ایک مرتبہ پھر قائل ہو گیا۔ گرد کے طوفان میں لپٹی وہ گاڑی لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ صدف نے سپاٹ لہجے میں کہا، ساحل کے بارے میں تو پھر کبھی فرصت سے بات ہوگی، لیکن اتنا تو بتا دو کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا اس ایمبولینس میں کوئی عورت موجود ہے؟ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، کہیں تمہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صدف، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایمبولینس میں رکھے اسٹریچر پر ساحل کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
वो बे यकीनी से मुझे तकने लगी। मैंने महसूस किया उसे मेरी दिमागी कैफियत पर जैसे शुबा हो गया हो। स्ट्रेचर सफेद चादर से ढका हुआ था, लिहाजा वो इस किस्म का शक करने में हक बजाने भी थी। चंद में मेरे चेहरे का जायजा लेने के बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हालत को देखते हुए किसी बहस और तकरार को मुनासिब नहीं समझती। जरा फुर्सत मयसर आ जाए फिर तफसीली बात होगी। वैसे पिछले 15 मिनट में जहाँ जो कुछ पेश आया है वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन और उलझन का सबब है। मैं तुम्हारी हर उलझन की सुलझन पेश करूंगा। मैंने गाड़ी की तरफ देखते हुए सरसरी लहजे में कहा, फिलहाल तो मुझे पहली फुर्सत में साहिल तक पहुंचना है। वो खामोश होकर हमदर्दाना निगाह से मुझे तकने लगी। मैं अपनी जानिब आती गाड़ी की तरफ देखते हुए हाथ हिलाने लगा। मैं वाज़ेह तौर पर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। ड्राइवर ने मेरे इशारे को समझ लिया और वो गाड़ी हमारे नजदीक पहुंचकर रुक गई। वो एक खुली टोयोटा हाईलुक्स थी। इसके अगले खुले हिस्से में लगभग 2 दर्जन दूध के ड्रम रखे नजर आ रहे थे। वो बार बर्दारी में इस्तेमाल होने वाली हैवी गाड़ी थी जो दूध के ड्रम्स को कहीं पहुंचाने जा रही थी। मैंने गर्दन झुकाकर ड्राइविंग कैबिन में नजर दौड़ाई। वहां ड्राइवर के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। मैंने हट्टे-कट्टे ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, हमारी गाड़ी में कोई संजीदा खराबी पैदा हो गई है, तुम हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हो? उससे पहले सरतापा मेरा जायजा लिया, फिर उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी सद्दफ के सरापा से जा टकराई। वो चंद लम्हा तक किसी नज़ारे में खोया रहा। मुझे ड्राइवर की ये आमियाना हरकत सख्त नागवार गुजरी। ताहम मैंने संगीन रद्द-ए-अमल का मुजाहरा नहीं किया। हमें फौरी तौर पर उसकी गाड़ी की जरूरत थी। ड्राइवर ने बदस्तूर सद्दफ की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ जाओगे भाऊजी? जाना तो लाहौर है, मैंने जल्दी से कहा। तुम जहाँ तक मुमकिन हो हमें लिफ्ट दे दो, आगे हम कोई टैक्सी वगैरह पकड़ लेंगे। और आप लोगों की गाड़ी, उसने खाई रूफ की जानिब इशारा किया, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उसने एक मरतबा फिर खाई रूफ की तरफ देखा और क्या सराई करते हुए कहा, आप तो लाहौर की मुखालिफ समत में जा रहे थे। उसकी आंखों में शक की परछाइयां नमूदार हुई। मैं अगर चाहता तो उस तनुमान ड्राइवर की मोटी गर्दन पर 2 हाथ आजमाकर उसी हाई रूफ से बाहर निकाल फेंकता और गाड़ी लेकर निकल जाता, लेकिन अभी टेढ़ी उंगली की नौबत नहीं आई थी। मैंने कहा, यार तुम तो हमसे इस तरह जिरा कर रहे हो जैसे हम अदालत में मुजरिमों की तरह खड़े हों। हमारी गाड़ी का रुख गया जहन्नुम में। तुम इस मुश्किल वक्त में हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हो या नहीं? मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके इजाफा किया। वैसे इतना बता दें कि हम सैयदपुर जा रहे थे। वो मेरे जारहाना अंदाज से मुतासर हुआ था या कोई और बात थी? बहरहाल उसने मुतदिल लहजे में कहा, मैं नसीराबाद से आ रहा हूँ और फतेहगढ़ तक जाऊंगा। तुम लोग फतेहगढ़ तक मेरी गाड़ी में सफर कर सकते हो। नसीराबाद फतेहगढ़ और सैयदपुर के तकरीबन दरमियान वाक़ था। अगर हम फतेहगढ़ तक भी पहुंच जाते तो हमारी मुश्किल आसान हो सकती थी। फतेहगढ़ जिला लाहौर की शहरी हदूद में वाक़ था। हम वहां से कोई रिक्शा या टैक्सी पकड़कर सीधे न्यू कैंपस तक पहुंच सकते थे। हाईलुक्स के मोटे ड्राइवर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया। मैंने गाड़ी के अंदर बैठना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया और सद्दफ की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ सिर्फ एक आदमी के बैठने की गुंजाइश है बाबूजी, आप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ जाओ और अपने साथी को इधर बैठने दो। मैंने ड्राइविंग कैबिन का जायजा लिया तो वहां सीट पर मुझे 2 पेटियां रखी नजर आईं। मैंने पूछा, इन पेटियों में क्या है? तुम इन्हें गाड़ी के पिछले हिस्से में रख दो, हम दोनों आसानी से आगे बैठ जाएंगे। वो नफी में सारी लाते हुए बोला, इन पेटियों में देसी मुर्गियों के अंडे हैं, मैं इन्हें पीछे नहीं रख सकता। तुमसे कोई एक अकबी हिस्से में बैठने को तैयार है तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। सदफ का गाड़ी के खुले हिस्से में दूध के ड्रम्स के साथ बैठना मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैंने उसे पैसेंजर सीट पर बैठने का मौका फराहम किया और खुद दुचक कर हाईलुक्स के पिछले हिस्से में सवार हो गया। अगली लम्हे हैवी गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। इस वक्त दोपहर के 11:15 बजे थे। सफेद टोयोटा हाईएस एम्बुलेंस के रूप में 15-20 मिनट हमसे आगे थी और उसकी रफ्तार भी हमसे कहीं ज्यादा थी। जल्दी मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं हाईलुक्स के ड्राइवर के रहम और करम पर रहा तो मेरे और साहिल के दरमियान फासला बतदरीज बढ़ता चला जाएगा। हाईलुक्स जिस तूफानी रफ्तार से हम तक पहुंची थी वो अब बरकरार नहीं थी। ड्राइवर नहायत ही सुस्त रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। मुझे उस मोटे ताजे मूंछे वाले ड्राइवर पर सख्त गुस्सा आया। मैं उसके खिलाफ कोई कदम उठाने के बारे में सोच ही रहा था कि ड्राइविंग कैबिन में एक तूफान उमड़ आया। इससे पहले कि मैं उस तूफान का सबब समझ पाता, हाईलुक्स के ब्रेक चिरचिराए और गाड़ी एक झटका लेकर रुक गई। मैं उछलकर रकबी हिस्से से नीचे उतरा। उसी वक्त मेरा ध्यान सद्दफ की तरफ चला गया। वो मुझे एक्शन में नजर आई। उसके हाथ मशीनी अंदाज में हरकत करते हुए ड्राइवर की दुर्गत बना रहे थे। एक पल में मैंने अंदाजा लगा लिया कि मोटे सूर ने सद्दफ के साथ किसी बदतमीजी की कोशिश की होगी। फिर मेरे जहन में ड्राइवर की वो अरिसाना नजर चमकी जो वो सरतापा सद्दफ पर डाल रहा था और अब वो अपनी इसी गंदी नजर का खुमियाजा भी भुगत रहा था। मैं ड्राइविंग साइड की तरफ बढ़ा था कि दरवाजा खोलकर खट्टे कट्टे ड्राइवर को बाहर खींच सकूं, लेकिन इस सिलसिले में मुझे अपने हाथों को ज़हमत देने की जरूरत नहीं महसूस हुई। मेरे वहां पहुंचते ही धड़ से दरवाजा खुला और खुले हुए दरवाजे से एक किंग साइज फुटबॉल लुढ़कता हुआ बाहर सड़क पर आन गिरा। मोटे ड्राइवर की कसम परसी का नजारा बड़ा ही वाहियात था। उसका तय बंद उलट चुका था इससे पहले कि सद्दफ की निगाह उस नजारे तक पहुंचती। मैंने ड्राइवर को अपने पांव की ठोकरों पर रख दिया। उसकी खातिरदारी बहुत जरूरी हो गई थी। वो इस वक्त वाकई मेरे कदमों में एक फुटबॉल बना हुआ था। मेरे वजनी बूट की हर ठोकर पर वो बिलबिला उठता और लुढ़क कर कुछ और आगे चला जाता।
5-10 سیکنڈ تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ بوٹا ڈرائیور چاروں خانے چت ہو کر ہانپنے لگا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ اس حالت میں تہ بند نے اس کی ستر پوشی کر دی تھی۔ میں نے تحقیر امیز نظر سے اسے دیکھا اور ہاتھ جاڑ کر ہائی لکس کی طرف بڑھ گیا۔ صدف نے ایک عقلمندی یہ کی کہ ہمارے پیچھے نہیں آئی، وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے گاڑی کے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا کیا ہو گیا تھا صدف؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، وجدان تمہیں اپنی ساحل تک پہنچنا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی سے گاڑی میں آ جاؤ، ہری اپ۔ صدف کے اس لبو لہجے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اس وقت ایک بدلی ہوئی صدف نظر آ رہی تھی جس کے انداز میں صرف اور صرف میرا ہی خیال تھا۔ وہ سرتاپا میری ہمدرد دکھائی دیتی تھی۔ میں نے ایک لفظ ادا کیے بغیر اس کی بات مان لی۔ آئندہ 10 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈوں والی پیٹیوں کو ڈرائیونگ کیبن سے باہر پھینکا۔ صدف کی کارروائی نے بیشتر انڈوں کا کباڑہ کر دیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے صدف سے کوئی سوال نہ کیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ صدف نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے موٹے حریص ڈرائیور ہی نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ جب باقاعدہ ہائی لکس اپنے ڈرائیور کے پاس سے گزری تو اس توندیلے شخص نے اٹھ کر ہماری جانب دوڑ لگا دی۔ اس کوشش میں اس کا تہ بند ایک مرتبہ پھر دغا دینے لگا۔ وہ اس فریبی پوشاک کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے باآواز بلند ہمیں صلواتیں سنانے لگا۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، ہم اس کی پہنچ سے دور نکلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی چربیلی توند کو سنبھالتا یا تہ بند کو۔ وہ بڑے مضحکہ خیز انداز میں دوڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن بے بسی نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اپنی ناکامی کے ماتم کے طور پر وہ ہمیں مغلظات میں تول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی خرافات ہماری سماعت کی پہنچ سے بہت پیچھے رہ گئی۔ ٹویوٹا ہائی لکس نے اچھی خاصی رفتار پکڑ لی تھی۔ صدف نے ایک طویل سانس خارج کی اور زہریلے لہجے میں کہا، اس بدتمیز کی یہی سزا تھی۔ صدف کی اس جملے نے میرے خیالات کی تصدیق کر دی۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس موٹے چھچورے نے صدف کے ساتھ کیا بدتمیزی کی تھی۔ صدف 1 درجن اوچھوں سے تنہا نمٹ سکتی تھی۔ میں نے سڑک پر نگاہ جمائی اور گاڑی کی رفتار کو بتدریج بڑھاتا چلا گیا۔ ٹویوٹا ہائی لکس میں بہت ہی طاقتور انجن نصب ہوتا ہے جس کے بلبوتے پر وہ گاڑی کو نہایت ہی تیز رفتاری سے دوڑایا جا سکتا ہے۔ اس گاڑی کی فعالیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے پولیس والے خاص طور پر اپنی موبائل کی صورت استعمال کرتے ہیں۔ گاڑی کے ڈرائیونگ کیبن میں خاموشی طاری تھی۔ جلدی ہم نے فتح گڑھ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارے درمیان خائل خاموشی کو صدف نے توڑا۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی، وجدان ہمارے درمیان اچھا خاصا فاصلہ قائم ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم چاہے جتنی بھی رفتار بڑھا لو ایمبولینس کو نہیں پکڑ سکتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ طوفانی رفتار سے ہوا میں اڑی جا رہی تھی۔ تم کس توقع پر اس کا تعاقب کر رہے ہو؟ میں نے صدف کی بات پر غور کیا تو اس کے الفاظ کی صداقت کو ماننا پڑا۔ تاہم میں نے اپنی وحشت کے زیر اثر جواب دیا، میں اسی توقع پر ساحل کا تعاقب کر رہا ہوں جس پر دنیا قائم ہے۔ پھر ایک لمحے کا وقفہ دے کر میں نے مزید کہا، میرے نزدیک توقع اور امید میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ صدف نے سفید ایمبولینس کے تعاقب کی بات کی تھی لیکن میں نے اسے جواب ساحل کے حوالے سے دیا تھا۔ اس وقت ساحل میری سوچ کا محیط بنی ہوئی تھی۔ میرے تمام تر خیالات اس کے اندر گردش کر رہے تھے۔ صدف نے بدستور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، خدا کرے وہ لوگ اسی سڑک پر سیدھے سفر کریں۔ اگر ایمبولینس راستے میں کہیں مڑ گئی تو پھر اس تک پہنچنے کے امکانات 0 کے برابر ہو جائیں گے۔ وہ اسی سڑک پر سفر کریں گے، میں نے یقین سے کہا، اور سیدھے نیو کیمپس کے علاقے میں پہنچیں گے۔ تم فکر نہ کرو صدف، اگر ہم راستے میں انہیں نہ بھی پکڑ سکے تو منزل پر پہنچ کر ان کی گردن ناپ لیں گے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، وجدان یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں سفید ایمبولینس کا تعلق کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہے۔ میں نے فتح گڑھ اور مغل پورہ کے درمیان گاڑی دوڑاتے ہوئے کہا، مذکورہ ہاسپٹل نیو کیمپس کے علاقے میں واقع ہے۔ پھر میں نے اسے ایمبولینس پر موجود مخصوص لوگوں کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور میری باتوں سے خاصی متاثر ہوئی کہ میں چند روز کے اندر لاہور کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اللہ کرے وہ لوگ سیدھے ہاسپٹل ہی جائیں۔ صدف نے صدقے دل سے کہا۔ میں نے دل میں اس کی دیکھ خواہشات پر آمین کہا اور پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ ہم مغل پورہ کے قریب پہنچ رہے تھے۔ دیر کے کنارے کنارے یہ سفر ہمیں سیدھا نیو کیمپس پہنچا دیتا۔ شہری حدود میں داخل ہونے کے بعد سڑک نہایت ہی ہموار ہو گئی تھی جس کے سبب رفتار بڑھانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس سفید ایمبولینس کی جھلک دکھائی نہیں رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ اس وقت نیو کیمپس میں داخل ہو چکی ہوگی یا داخل ہونے والی ہوگی۔ جس نہر کے کنارے ہم محو سفر تھے وہ نیو کیمپس کے علاقے کے کلب سے گزرتی تھی۔ اگر میں اسی رفتار سے ہائی لکس بگاتا رہتا تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں مذکورہ ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ صدف کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ساحل کے بارے میں بہت محتاط روی سے کام لے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ کے دوران میں 1-2 مرتبہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میری جانب متوجہ ہو گئی۔ وجدان، تم نے کسی کبیر شاہ کا ذکر کیا تھا، اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ اسے تم سے کیا دشمنی ہے جو وہ ساحل کو کہیں لے جا رہا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دوستی اور دشمنی پر بعد میں تفصیلی بات ہوگی، فی الحال اتنا جان لو کہ کبیر شاہ میرے خطرناک دشمن کا دست راست ہے جس کا اڈا تمہارے کراچی والے بنگلے سے زیادہ دور نہیں۔
اسی پارک کے پاس جس میں ایک خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ صدف کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ان دنوں یہ کبیر شاہ اور اس کا باز شعیب غوری میرے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور میں انہی کے ٹھکانے پر ٹھہرا ہوا تھا۔ آج میں اور شعیب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ تم مجھے کبیر شاہ کے اڈے کے بارے میں بتاؤ، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ میں اپنے پاپا کے ذریعے اس کا بندوبست کروا دوں گی۔ تم نہیں جانتے میرے پاپا کے تعلقات کتنے اوپر تک ہیں، کئی پولیس افیسر سے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑے سخت انداز میں کہا۔ تم اپنے پاپا کو اس جنگ میں نہ جھونکو، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کھیل مجھے کس طرح کھیلنا ہے۔ میں اس کھیل میں تمہارے قدم بقدم رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار سڑک کو گھورتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اسی سختی سے کہا صدف اب بھی وقت ہے، تم اپنا راستہ الگ کر لو۔ تم نہیں جانتی ہو، خدا کی قسم نہیں جانتی ہو، میں آتش و خون کے کس کھیل کا حصہ بنا ہوا ہوں۔ میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سکھ چین چھن جائے گا۔ ساحل کو بھی میری وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ تم میرے دشمنوں کو شمار کرنے بیٹھو گی تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ تم مجھے اپنے دشمنوں سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو وجدان۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی۔ اور جہاں تک راستہ الگ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا وقت گزر چکا ہے۔ میں اس راہ پر تمہارے ساتھ اتنا آگے بڑھ چکی ہوں کہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور فولادی لہجے میں بولی، تمہیں چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس کے آخری جملے نے میرے دل پر ایک زوردار گونسا مارا۔ مجھے اپنے تن بدن میں جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ صدف نے نہایت مختصر الفاظ میں بہت گہری بات کہہ دی تھی۔ میں ایسا بھی نادان بچہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو سمجھ نہ پاتا۔ میں تو اس کے کچھ کہے بغیر اسے اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ فرید پاشا اور مناس باقر جیسے تجربہ کار جو پیشین گوئی کر چکے تھے وہ کیوں کر غلط ثابت ہو سکتی تھی۔ صدف کے انداز و اعتبار بوجھ سے ڈکے چھپے نہیں تھے۔ میں نے بہت ہی پہلے اس کے عزائم کو بھانپ لیا تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ صدف ایک اچھی اور جان نثار ساتھی تھی جس کی خاطر میں خود کو بڑے سے بڑے خطرے میں ڈال سکتا تھا، لیکن کسی بھی صورت وہ ساحل کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ حقیقت پسندی بہت مشکل کام ہے اور حقیقت وہی تھی جو میں نے بیان کر دی، لیکن صدف سے کھل کر یہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آنے والے حالات اسے سمجھا دیتے۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کنکیوں سے صدف کو دیکھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے اپنے سامنے پھیلی ہوئی سڑک کو تک رہی تھی۔ میں اندازہ نہ کر سکا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ بہرحال وہ جس قسم کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی وہ اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ میں گلبرگ کے نزدیک سے گزرتے ہوئے کبیر شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری چھٹی اس نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ کبیر شاہ کو ایمبولینس میں دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ رکھاں والی سے آ رہا تھا۔ کبیر شاہ سعود کا نگران تھا اور شعیب غوری سے بہت قریب تھا۔ لاہور کے مضافات میں شاہ جی کا پایا جانا خالی علت نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے شعیب غوری کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے فرید پاشا کے بنگلے پر فون کر کے مجھے دھمکی دی تھی کہ ان قریب وہ مجھے بہت بڑا نقصان پہنچانے والا تھا۔ جب میں نے متروک کنویں سے برآمد ہونے والے سونے کے بارے میں اسے باور کرایا کہ میں اسے اپنا حصہ ہضم نہیں کرنے دوں گا تو شعیب نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس نے میرے حصے کو استعمال کر کے میرے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت خریدی ہے اور جلدی وہ مصیبت میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ شعیب غوری جیسا طاقتور شخص کھوکھلی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ متروک کنویں سے برآمد ہونے والا سونا کم از کم 25 کروڑ روپے مالیت کا تھا اور معاہدے کی روز سے میرا حصہ 10 کروڑ طے ہوا تھا۔ کہیں 10 کروڑ کی یہ رقم خرچ کر کے شعیب نے میرے دشمن اول چودھری نواز علی سے الحاق تو نہیں کر لیا تھا؟ اس سوال نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا کیونکہ اس سوال میں واقعاتی صداقت موجود تھی۔ ہین ممکن تھا شعیب غوری نے 10 کروڑ روپے کی بجائے آدھا سونا چودھری کے حوالے کر دیا ہو اور اس کے بدلے ساحل کو حاصل کر لیا ہو۔ میرا دماغ تپتے ہوئے تنور کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ میری سانسوں میں ایک پھنکار سی اتر آئی۔ یہ بات 100% چھپی نہ رہ سکی اور وہ تشویشناک نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے وجدان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کچھ نہیں، تھوڑا ذہنی دباؤ ہے، اس دباؤ کو ذہن پر سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ وہ کسی تعلیق کے انداز میں بولی، اس بات کو ذہن سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ وہ کسی مہربان کے انداز میں بولی، تم ایک بہت بڑا مار کا سر کرنے جا رہے ہو۔ میں نے گہری ایک سانس لیتے ہوئے کہا، مشورے کا شکریہ، میں کوشش کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ وہ خفگی امیز لہجے میں بولی، تمہاری یہ بیگانگی کا انداز مجھے دکھ پہنچا رہا ہے، اس طرح بار بار شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری سوچ دوبارہ چودھری نواز علی اور شعیب غوری کی طرف مڑ گئی۔ یہ دونوں میری زندگی کے اہم کردار ثابت ہو رہے تھے۔ چودھری نواز علی مدفون سونے کے لیے بولا ہوا جا رہا تھا۔ سونے کے راز والی ڈائری حاصل کرنے کے لیے اس نے قدم قدم پر میرے لیے مشکلات کھڑی کی تھی۔ ایک موقع پر اسے اپنی شکست واضح نظر آنے لگی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا وہ مجھ سے بہت خائف تھا۔ میں نے اندرون سندھ اور پھر کراچی میں اسے اس کے ساتھیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اسے اپنے نمک خواروں کو واضح احکام دے رکھے تھے کہ مجھے رکھاں والی تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ اب تک بچتا چلا آ رہا تھا، ورنہ دارا جیسے بدگماش اور بدنام زمانہ لوگوں نے بچپن ہی سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔
اس طویل اعصابی اور جسمانی جنگ نے چودھری نوازش کو یہ باور کرا دیا تھا کہ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے ہمیشہ خود سے دور رکھ کر الجھانے کی کوشش کی تھی اور اس کی خواہش رہی تھی کہ کسی طرح سونے کے راز والی ڈائری اس تک پہنچ جائے۔ اب کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے دوستی کا فریب کھا کر وہ ڈائری بلکہ ڈائری کے مفید صفحات شعیب غوری کے حوالے کر دیے تھے۔ ڈائری کا غیر مفید حصہ ایک ڈرامے سے گزر کر چودھری نوازش تک پہنچا تھا، جسے دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مشکارآمد صفحات حاصل کرنے کے لیے اس بدبخت نے ساحل کو اغوا کروا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ساحل کے پیچھے موضوع رکھا والی پہنچوں گا اور وہ مجھے ٹریپ کر لے گا۔ میں چودھری کی خواہش اور اپنے مشن کے مطابق ساحل کو حاصل کرنے کے لیے رکھا والی کی جانب رواں دواں تھا کہ سفید ایمبولینس والا واقعہ پیش آ گیا۔ میری چھٹی بار بار مجھے آگاہ کر رہی تھی کہ شعیب غوری اور چودھری نوازش علی کے درمیان کوئی بہت بڑی ڈیل چل رہی ہے اور اب دونوں مل کر میرا جینا حرام کریں گے۔ میں نے گزشتہ 2-3 ماہ میں شعیب غوری کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ یہودی لابی کا اعلی کار بنا ہوا تھا اور پاکستان خصوصاً کراچی کو دہشت گرد خطہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ شعیب غوری میری صلاحیت سے آگاہ تھا، اس لیے وہ ہر حال میں مجھے مردہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میری کمزوری سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ساحل اس کے قبضے میں آ گئی تو مجھے چھاپنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ساحل اور ساؤتھ والے معاملے سے وہ مجھے جھانسا دینے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن اس کی چال میں نہیں آیا تھا۔ میں نے مدفون سونے کا راز منتقل کرتے ہوئے شعیب غوری کو چودھری نوازش علی اور اپنی دشمنی کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ شعیب مجھے قابو کرنے کے لیے چودھری کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا تھا اور فون پر ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا شعیب نے اس دوستی کی خاطر میرے حصے کا سونا یا پھر 10 کروڑ روپے چودھری کی نظر کر دیے ہوں گے۔ ان دونوں شیطانوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ پھر سفید چادر سے ڈھکا ہوا سٹریچر میرے تصور میں گھوم گیا۔ میرے دل کی گواہی تو یہ تھی کہ اس سٹریچر پر ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ میرے دشمنوں نے کندھے سے کندھا ملا کر مجھ سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میری ساحل چودھری کی کوٹ سے نکل کر شعیب کی کوٹ میں پہنچ چکی تھی یا پہنچنے والی تھی۔ مجھے بیک وقت 2 فرنٹ پر لڑنا تھا اور اس طرح لڑنا تھا کہ لڑائی کا حق ادا ہو جاتا۔ ساحل میری جان تمنا میرے لیے بہت اہم تھی۔ میں اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر سکتا تھا، چاہے وہ میری زندگی کی حد ہی کیوں نہ ہوتی۔